الرجیم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ نحل کی آیت نمبر 98 سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ ویسے تو ہر جائز کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے قبل تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے کاموں سے پہلے تعوذ نہیں ہے، صرف بسم اللہ ہے، لیکن قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ ہے، اس لیے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے مطالب اور معانی سے انسان کو محروم رکھنے کے لیے شیطان پورا زور لگا دیتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ قرآن سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، وہ وسوسوں کی، خیالات کی یلغار کر دیتا ہے۔ قرآن سے محروم رکھنے کے لیے تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کرو، اور جب دل سے پڑھو گے تو اللہ شیطان کے شر سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ شیطان اگرچہ شیطانی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وسوسے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور جو اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ اتنا طاقتور نہیں ہے شیطان کہ وہ دل سے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا دے، اتنا طاقتور نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر واقعی ایمان ہے اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، شیطان کا ان پر کچھ بھی زور نہیں چلتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کو شیطان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان ہمت سے کام لے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، دل میں واقعی ایمان ہو، شیطان
اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو. ایک مسئلہ، اہم مسئلہ قرآن کریم کا، وہ ناسخ منسوخ کا بھی ہے. یعنی پہلے اللہ پاک نے ایک حکم نازل کیا، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کر دیا. تو پہلے والے حکم کو کہتے ہیں منسوخ، اور دوسرا جو حکم آیا اس کو کہتے ہیں ناسخ. مثال کے طور پر پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. مدینہ منورہ میں تقریباً 17-18 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پھر حکم آیا کہ اب آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا. یا مثال کے طور پر پہلے حکم یہ تھا کہ اگر مسلمان 1 ہو اور کافر 10 ہوں، مسلمان 100 ہوں اور کافر 1000 ہوں، تو مسلمانوں کو میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں تھی. حکم یہ تھا کہ 1 10 کا مقابلہ کرے، 100 1000 کا مقابلہ کریں، 1000 10,000 کا مقابلہ کریں. اگر بھاگیں گے تو گنہگار ہوں گے. لیکن بعد میں اللہ نے کہا کہ میں نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، میں نے نرمی پیدا کر دی. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرہ یغلبوا 200. اللہ کہتے میں نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، لہذا میں نے بھی حکم کو آسان کر دیا، تخفیف پیدا کر دی. اب کیا حکم ہے کہ 2 کافروں کے مقابلے میں 1 مسلمان کو بھاگنے کی اجازت نہیں، 200 کافروں کے مقابلے میں 100 مسلمانوں کو بھاگنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کافروں کی تعداد ہو تو پھر گویا کہ میدان چھوڑنے کی اجازت ہے. تو پہلے حکم اور تھا، بعد میں دوسرا حکم آ گیا. تو پہلے والے حکم کو کہیں گے منسوخ اور دوسرے حکم کو کہیں گے ناسخ. تو جب ایسا ہوتا، ایک حکم منسوخ ہوتا اور اس کی جگہ دوسرا حکم آتا، تو کافر کہتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم تو یہ احکام اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو. اگر اللہ کا حکم ہوتا تو کبھی تبدیل نہ ہوتا، کبھی کچھ کہتے ہو اور کبھی کچھ کہتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ تم معاذ اللہ اپنی طرف سے افترا کرتے ہو، اپنی طرف سے مسئلے اور حکم بنا لیتے ہو. اللہ کہتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. اگر کچھ علم ہوتا تو یہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی تہمت نہ لگاتے کہ تم خود اپنی طرف سے حکم گھڑتے ہو اور منسوب کر دیتے ہو اللہ پاک کی طرف. اس لیے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں ایک حکمت ہے. اللہ نے اگر پہلا حکم دیا تھا اس میں بھی کوئی حکمت تھی، دوسرا حکم دیا اس میں بھی حکمت ہے. اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا تو اس میں بھی حکمت تھی، اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے تو اس میں بھی حکمت ہے.
اگر 100 کے مقابلے میں 10 کو ڈٹ جانے کا حکم تھا تو اس میں بھی حکمت تھی، اور اگر 200 کے مقابلے میں اب 100 کو ڈٹ جانے کا حکم ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کیونکہ جو دانا اور عقل مند ہوتا ہے اس کا کوئی فعل، کوئی بات، کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تو دانائی کو، عقل کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی حکم، کوئی فیصلہ حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے، احکام کی تبدیلی کی مثال، جیسے بعض اوقات ایک ماہر حکیم مریض کو ایک دوا دیتا ہے، ایک ہفتے بعد دیکھتا ہے اس کی نبض تو دوا تبدیل کر دیتا ہے، اب یہ دوا استعمال کرو۔ 2 ہفتے بعد ایک اور دوا دیتا ہے، اب یہ دوا استعمال کرو۔ اب کوئی کہے کہ تم تو جاہل ہو، جو آج دوا دے رہے ہو یہ پہلے دن کیوں نہ دی؟ تو یہ تو وہ حکیم ہی جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بتدریج اس کا علاج کیا جائے، پہلے اس کو ہلکی دوا دی جائے، پھر اس سے زیادہ طاقت والی، پھر اس سے زیادہ طاقت والی۔ تو ادھر سے ایک عام انسان، ایک عام حکیم مریض کی حالت کے اعتبار سے دوا بدل سکتا ہے، تو اللہ پاک نے بھی مسلمانوں کے حالات کے اعتبار سے بعض احکام میں تبدیلی پیدا فرما دی۔ لیکن جاہل لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے کہ آپ اپنی طرف سے یہ سارے احکام اور ساری آیتیں گھڑ لیتے ہو۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ فرما دیجئے قرآن کو نازل کیا ہے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا للمسلمین، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے قرآن کو تدریجن نازل کیا ہے، بتدریج، یکا یک سارا قرآن نازل نہیں ہوا، یکا یک سارے احکام نازل نہیں ہوئے۔ آپ شراب کو دیکھیں تو ایک دم اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، بلکہ بتدریج شراب حرام ہوئی۔ پہلی آیت کریمہ آئی شراب کے بارے میں تو اس میں فرمایا شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ آئی تو اس میں فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ گویا کہ جب نماز کا وقت نہ ہو تو پھر تو شراب پی سکتے ہو، لیکن جب نماز کا وقت قریب ہو تو اب شراب پینے کی اجازت نہیں۔ پھر تیسرے مرحلے پر حکم۔ تو یہ تدریجن جو احکام آئے تو اللہ فرماتے ان میں حکمت یہ تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی ملے، ان کے قدم ایمان پر جم جائیں، اس لیے کہ ایمان والے تو ہر حال میں اللہ پاک کے ہر حکم پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پاک کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو اس سے ان کو مضبوطی ملتی ہے، استقامت ملتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم یقیناً جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ یہ مشرک کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، محمد کو ایک انسان قرآن سکھاتا ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ قریش کا ایک غلام تھا، اس کے نام بھی مختلف لکھے ہیں۔ وہ غلام جو تھا اس نے نصرانی مذہب کا، انجیل کا مطالعہ کیا ہوا تھا، کچھ جانتا تھا انجیل کی باتیں۔ وہ صفا کے قریب، صفا پہاڑ کے قریب بیٹھ کر کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا۔
تو بعض اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو آپ اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے. آپ کا گھر بھی اسی طرف تھا تو آپ کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے. تو یہ جاہل مشرک کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم کو سناتے ہیں اور جو آیتیں ہم کو سناتے ہیں تو اس غلام سے سیکھ کر آتے ہیں. اس کے پاس جو بیٹھے رہتے ہیں تو یہ ان کو قرآن سکھاتا ہے اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے. اللہ فرماتے ہیں موٹی سی بات، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اجمی زبان ہے، اور یہ قرآن یہ صاف عربی زبان میں ہے. اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ غلام اصلاً عرب نہیں تھا، غیر عرب تھا، باہر سے کہیں سے آیا تھا. اللہ فرماتے اس کی زبان کچھ اور، قرآن کی زبان کچھ اور. پھر کیسے تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ قرآن وہ غیر عرب محمد کو سکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی زبان اجمی اور قرآن کی زبان ایسی عربی جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہ عرب کے شاعر کر سکے، نہ عرب کے ادیب اور خطیب کر سکے. ایسی اعلی زبان جس نے عرب کے بڑے بڑے خطباء کو، ادباء کو دنگ کر دیا. اس کی فصاحت و بلاغت نے ان کو عاجز کر دیا. ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی صداقت کے بارے میں شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. لیکن وہ عرب اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو قرآن جس کی زبان فصیح بلیغ عربی، اور دوسرا وہ غلام جو اجمی. تو تم کیسے یہ تصور کر سکتے ہو کہ وہ غلام حضور کو معاذ اللہ قرآن سکھاتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ گھڑتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے جس کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. ولکن من شرح بالکفر، لیکن جس نے دل کھول کر کفر کیا، جسے کفر پر شرح صدر ہو گیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے. پہلے اس کا شان نزول سن لیں. شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعہ، وہ سبب جس کے پس منظر میں کوئی ایک آیت یا چند آیتیں نازل ہوئی ہوں، ان کو کہتے ہیں شان نزول، واقع نزول، سبب نزول. یعنی اس آیت کے
یا ان آیات کے نازل ہونے کا سبب یہ واقعہ تھا. مثال کے طور پر یہاں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس آیت کریمہ کا یا ان آیات کا شان نزول ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تو آپ پر ایمان لانے والوں میں جو غریب اور کمزور لوگ تھے یا غلام اور لونڈیاں تھیں ان پر قبول ایمان کی وجہ سے عرب کے سرداروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایمان چھوڑ کر دوبارہ کفر میں آ جائیں. تو جن لوگوں پر انہوں نے جبر کیا، ظلم و ستم کیا، تو ان میں آل یاسر بھی تھے. آل یاسر یعنی حضرت یاسر، ان کی بیوی حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ. یہ تین افراد ایک ہی خاندان کے. اللہ اکبر. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پر تو ایسا ستم ڈھایا ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہ اس ستم کی مثال نہیں ملتی، اور حضرت سمیہ کی استقامت کی بھی مثال نہیں ملتی. کمزور بوڑھی خاتون، اسے مارا پیٹا گیا کہ تم ایمان چھوڑ کر دوبارہ باپ دادا کے دین میں آ جاؤ، مگر انہوں نے انکار کیا. تو بعض روایات کے مطابق حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں پر باندھا گیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ پر اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ پر باندھ دی گئی. اور پھر ابو جہل شقی اور بد نصیب نے ایک برچھا حضرت سمیہ کے پیٹ میں اور شرمگاہ میں مارا اور اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا، ایک کو ادھر اور دوسرے کو ادھر، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی خاطر مکہ کی زمین پر گرا. تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے لیے ایمان کی خاطر سب سے پہلے ایک خاتون نے قربانی دی ہے. یہ بھی عورتوں کے لیے بڑی باعث عزت، باعث فخر اور باعث وقار چیز ہے کہ سب سے پہلی شہادت جو ہوئی ہے اسلام کی خاطر تو وہ ایک خاتون کی. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یوں ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا. پھر ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر حضرت عمار جو ان کے بیٹے تھے انہیں سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا کہ تم معاذ اللہ محمد کو برا بلا کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بتوں کی تعریف کرو. حضرت عمار نے جبر و تشدد سے تنگ آ کر کلمہ کفر کہہ دیا. کہہ تو دیا لیکن جب احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا، میرے والدین نے تو اسلام کی خاطر جان قربان کر دی اور میں ان کے جبر و تشدد کو برداشت نہ کر سکا اور میں نے کلمہ کفر کہہ دیا، تو روتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے حضرت عمار کے آنسو پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے مالکا، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ ان عادو فعد لہم بما قلت، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اگر وہ تم پر دوبارہ
جبر و تشدد کریں تو تم دوبارہ کلمہ کفر کہہ سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی پر جبر و تشدد کیا جائے اور اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو انسان کلمہ کفر کہہ سکتا ہے. یہ اجازت ہے, یہ رخصت ہے. مگر عزیمت یہ ہے کہ جان دے دے مگر کلمہ کفر نہ کہے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم ڈھایا گیا اور انہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا, مگر انہیں ظلم و ستم برداشت کر لیا, کلمہ کفر نہیں کہا. وہ پھر بھی کہتے تھے احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی ایسا کلمہ ہے جس کے کہنے سے احدن سے بھی زیادہ مشرکین کو تکلیف ہوتی ہے تو میں وہ کلمہ کہتا. تو انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا, ظلم کو برداشت کیا مگر کلمہ کفر نہیں کہا. اسی طریقے سے حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک ساتھی تھے, ان دونوں کا واقعہ صحابہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان دونوں کو مسلمہ کذاب نے پکڑ لیا. نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا مسلمہ کذاب, اس نے ان دونوں کو پکڑ لیا. تو حضرت خبیب کے ساتھی سے کہا تم محمد کو کیا سمجھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول سمجھتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہہ دیا تم کو بھی, یہ کہہ دیا تم کو بھی رسول سمجھتا ہوں. اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا. پھر اس نے حضرت خبیب سے پوچھا محمد کے بارے میں کیا رائے ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. کہنے لگے میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت خبیب نے فرمایا انا اسم, میں بہرا ہوں, میں اس بات کو سنتا ہی نہیں. اس نے دوبارہ پوچھا محمد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہہ رہے سچے نبی. میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا لا اسمع, میں تو سنتا ہی نہیں. تیسری بار سوال کیا, پھر بھی یہی جواب دیا. حضور کے بارے میں فرمایا وہ سچے نبی, اور مسلمہ کو کہا کہ میں تیری بات سنتا ہی نہیں. یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زبان سے یہ ایسا کلمہ نکل رہا ہے جو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں کیا رائے ہے, کہ یہ سننے کے بھی قابل نہیں, میں اس کو سنتا ہی نہیں. چنانچہ ظلم و ستم برداشت کر لیا مگر کلمہ کفر نہیں کہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کے بارے میں بتایا گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الاول فقد اخذ برخصت اللہ, جو پہلا تھا یعنی حضرت خبیب کا ساتھی, اس نے تو اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا. اللہ نے رخصت تو دی ہے کہ تم کلمہ کفر کہہ سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. شرط یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان ہو. تو پھر صرف زبان سے کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا, رخصت ہے. تو فرمایا کہ جو پہلا تھا اس نے تو اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا. وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ, لیکن جو دوسرا ہے یعنی خبیب, اس نے ڈھنکے کی چوٹ کلمہ حق کہا ہے. فَهَنِيئًا لَهُ,
میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے ستم برداشت کر لیا لیکن کلمہ کفر کہنا گوارا نہیں کیا، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو بھائی جبر و اکراہ کی صورت میں جب جان جانے کا یا عضو کے کٹنے کا، شدید زخمی ہونے کا واقعی اور حقیقی خطرہ ہو تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، بشرطے کہ تمہارے دل میں ایمان ہو۔ تو زبان سے کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے تم کافر نہیں بنو گے، لیکن اگر تم عزیمت سے کام لو، جان دے دو، مگر کلمہ کفر نہ کہو تو اللہ کے نزدیک تم شہید شمار ہو گے۔ اور پھر اس میں اسلام اور مسلمانوں کی شان بھی ہے، اسلام اور مسلمانوں کی عظمت بھی ہے کہ جان دے دی مگر کلمہ کفر نہ کہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یوں سمجھیں کہ اس آیت کریمہ میں دو قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا ہے، یہ سن لیں پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو زبان سے بھی کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں اور ان کے دل میں بھی کفر ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو اللہ نے 7 طریقے سے مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو جبر سے تنگ آ کر زبان سے تو کلمہ کفر کہتے ہیں لیکن دل میں ایمان ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ مستثنا ہے، یعنی ان کو کافر نہیں کہا جائے گا اور نہیں سمجھا جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ اب اس کا جواب آگے آئے گا، جس نے کفر کیا تو اس کے لیے کیا ہے، اس کا جواب آگے آئے گا۔ فرمایا الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو یہ مستثنا ہے، اللہ اس سے ناراض نہیں ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا کفر پر شرح صدر ہو گیا، جس نے دل سے کفر کیا، زبان پر بھی کلمہ کفر، دل میں بھی کلمہ کفر، تو ان کے لیے کیا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، پہلے مذمت بیان فرمائی، ان پر اللہ کا غضب۔ نمبر 2 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نمبر 3 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت پر، کہ ان کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا تو زبان سے بھی کلمہ کفر کہہ دیا اور دل میں بھی کافر، تاکہ دنیا کو بچا سکے۔ نمبر 4 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمبر 5 اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر۔ نمبر 6 وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ نمبر 7 لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، یقیناً یہ لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اب ایک طرف تو مذمت بیان کی ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کی خاطر زبان سے بھی کلمہ کفر کہہ دیا اور ان کے دل کے اندر بھی کفر ہے، اور دوسری طرف اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف بیان فرماتے ہیں جنہوں نے ساری آزمائشوں کا سامنا کیا مگر ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی
بعد اس کے کہ وہ مصیبتوں میں ڈالے گئے، آزمائشوں میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تو تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا ہے ان کو اور رحم کرنے والا ہے ان پر۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان کو ستایا گیا، تڑپایا گیا، دکھ دیے گئے، مارا پیٹا گیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، پھر ہجرت کی، وطن کو بھی چھوڑا، اور پھر اس کے بعد جہاد میں حصہ لیا، اور ہر حال میں وہ ایمان پر ڈٹے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تیرا رب معاف کر دے گا، اور ایسے لوگوں پر تیرا رب رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ آج میرے گلے میں زیادہ تکلیف ہے، آپ کو پتہ ہے میں بھی گیا ہوا تھا سفر میں، اور آج بھی ایک جہاز کو حادثہ پیش آنے والا تھا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، میں بھی اسی کے ذریعے سے وہ آیا تھا اسلام آباد سے، تو کراچی ایئرپورٹ پر اس کے ٹائر بسٹ ہو گئے اور اس کی باڈی نیچے لگ گئی، اور خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کو آگ لگ جائے، لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ اللہ ہم سب کی ہر قسم کے شر سے اور مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ 14واں پارہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے بھائی شفیق اجمل صاحب، ان کے ہم زلف تھے سعید احمد صاحب، ان کا جمعے کے دن اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفار، یا کریم، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرما۔ اے اللہ، ایمان کا نور عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل سے غلیظ محبتیں نکال دے، غلیظ خواہشات نکال دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما، قرآن کریم کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سعید احمد صاحب اور دوسرے حضرات جو فوت ہو گئے، یا اللہ بالخصوص جو فوجی یا اللہ برف کے پہاڑ تلے دب گئے، اور وہ حضرات و خواتین جو جہاز کے حادثے میں شہید ہو گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہر قسم کے شر سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، دشمنوں، چوروں، ڈاکوؤں، حاسدوں کے شر سے، کافروں کے شر سے۔ یا اللہ، نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہر قسم کے خطرناک حادثوں سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب بیمار ہیں، ہمیں اور ہمارے متعلقین کو جسمانی اور روحانی
بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ تو ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ چوروں ڈاکوؤں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما، اس ملک کی، اس شہر کی یا اللہ حفاظت فرما، اس محلے کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ www.darsequran.com